السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے 17 جنوری کو جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس اجلاس میں دونوں ہائی کورٹس میں 7 ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں کے معاملے کے اوپر غور ہونا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز تعینات ہونے ہیں، جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز تعینات ہونے ہیں. جو نامزدگیاں یا جو نام جوڈیشل کمیشن کو بھجوائے گئے ہیں ان دونوں ہائی کورٹس میں، ان میں ماتحت عدلیہ سے 8 ججز کے نام بھی شامل ہیں. ان ناموں کے اوپر بھی غور کریں گے اور کچھ وکلاء جن کے نام ہیں اس کی بھی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. تو ایک تو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 4 ایڈیشنل ججز کے لیے 19 نام جوڈیشل کمیشن کو بھجوائے گئے ہیں. بھجوائے گئے ناموں میں 3 ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور ایک ایڈیشنل سیشن جج کا نام شامل ہے. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کا نام بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج کی تعیناتی کے لیے اس فہرست میں موجود ہے. جج ہمایوں دلاور صاحب یہ وہ ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کیس جو ہے اس پر سماعت کی تھی، اور اس کیس کے بعد جو ہے جس طرح سے خیبر پختونخوا کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں کہ ان کو ایک طرح سے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرنے والے بیٹ رپورٹرز جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا بھی. دوسرے ہیں سیشن جج راجہ جواد عباس حسن. یہ پہلے انسداد دہشت گردی کے جج بھی، اس کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں. ضمانت کے کیسز عمران خان کے ان کے پاس آئے ہیں. اسی طرح سے سیشن جج اعظم خان ہیں. پھر شاہ رخ ارجمند ہیں، ان کا بھی نام جو ہے وہ اس فہرست میں شامل ہے. شاہ رخ ارجمند صاحب جو ہے وہ اس وقت توشہ خانہ 2 کیس جو چل رہا ہے اڈیالہ جیل میں وہ کیس سن رہے ہیں. وکلاء پہ اچھا، اس سے پہلے جو سیشن جج ہیں اعظم خان، ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ عدت میں نکاح کا جو کیس تھا عمران خان کا وہ ایک سٹیج کے اوپر پہلے سن چکے ہیں. پھر جو بھجوائے گئے نام ہیں ان میں ایڈوکیٹ عدنان بشارت ہیں، ایڈوکیٹ سید قمر حسین سبزواری ہیں، ایڈوکیٹ عمر اسلم. اسی طریقے سے ایڈوکیٹ انعام امین منہاس، محمد عثمان غنی راشد چیمہ کے نام شامل ہیں. پھر اسی طرح سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت، ایڈوکیٹ عدنان حیدر، ندرت بیان مجید کے نام شامل ہیں. پھر ان ناموں میں سلطان مظہر شیر خان کا نام بھی شامل ہے، اور کاشف علی ملک اور دانیال اجاز کا نام جو ہے وہ شامل ہے. بھجوائے گئے ناموں میں شاہد محمود کھوکر، بابر بلال، محمد رافع چودھری، حفیظ اللہ یعقوب کے نام بھی بھجوائے گئے ہیں. اب آتے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے. بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی نامزدگیوں کے لیے مجموعی طور کے اوپر 11 نام بھجوائے گئے ہیں. ان بھجوائے گئے ناموں میں 4 سیشن ججز بھی شامل ہیں، جن میں سیشن جج جام محمد گوہر، سیشن جج پازیر احمد بلوچ، سیشن جج اللہ داد روشن اور سیشن جج محمد داؤد خان ناصر کے نام شامل ہیں. بھجوائے گئے ناموں میں ایڈوکیٹ محمد عاصم، ظہور احمد مینگل، محمد افضل کے نام شامل ہیں. بھجوائے گئے ناموں میں محمد ایوب خان، خلیل احمد پنزئی، محمد نجم الدین مینگل اور سید اقبال شاہ کے نام شامل ہیں. اس کے علاوہ جو نام بھجوائے گئے ہیں اس کے ساتھ قوائف بھی بذریعہ ای میل جو ہے جوڈیشل کمیشن کو ارسال کیے گئے ہیں. 17 جنوری کو اجلاس جو ہے جوڈیشل کمیشن کا ہونے جا رہا ہے، جس میں ان ناموں کے اوپر غور کیا جائے گا. تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کے چلتے ہیں کہ ججز اپوائنٹمنٹ میں تقریباً یہی نام جو ہیں وہ پہلے بھی منظر عام کے اوپر آئے تھے، اور پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط کے ذریعے یہ کہا کہ رولز میکنگ پروسیس ابھی مکمل نہیں ہوا، پہلے رولز بننے چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملے کو آگے بڑھایا جانا چاہیے. تو اسی تناظر میں پھر ہوا یہ کہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے رولز بنائیں. جوڈیشل کمیشن رولز 2024 منظور ہوئے، اور پھر اس کے بعد متفقہ طور کے اوپر پہلے دی گئی نامزدگیاں جو ہیں وہ واپس کی گئیں، اور پھر اب نئی نامینیشنز جو ہیں یہ جوڈیشل کمیشن کو بھجوائی گئی ہیں. جو نام آئے ہیں اب یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ قوائف کی روشنی میں تمام تفصیلات، کیونکہ ایک پرفارما بھی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے، اور جو اکثریت سے فیصلہ ہوگا وہی ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوں گے.
جو پرفارما جوڈیشل کمیشن رولز کے بعد جوڈیشل کمیشن کے رولز کے ساتھ انفیکٹ جو منظور کیا گیا ہے، جوڈیشل کمیشن نے جو منظور کیا ہے پرفارما، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کوئی جج ہے تو ان کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے، جیسے ماتحت عدلیہ سے ججز کے نام ہیں، ان کو کتنا وقت ہو گیا ہے، کون کون سے کیسز انہوں نے سنے ہیں، پھر اسی طرح سے کوئی ایف آئی آر ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے، ایف آئی آر کے اب اس وقت سٹیج کیا ہے، کیوں ایف آئی آر درج ہوئی۔ وکلاء کے حوالے سے بھی یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے کتنے کیسز میں بطور وکیل پیش ہوئے، اس میں کون کون سے مقدمات ہیں، ان کی نوعیت، یعنی کوئی کرمنل کیس ہے، سول کیس ہے، فیملی میٹر ہے، پی ایل ڈی میں آپ کے کتنے نام ہیں، تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ دینی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس اعتراض کے کیا تھا کہ رولز نہیں بنے، اس کے بعد خود سے رولز بننے سے پہلے ہی انہوں نے کچھ نام بھی بہرحال دیے تھے۔ دوسری طرف ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے، جو ہمارے ذرائع سے یہ انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے عمر اسلم، کاشف ملک، دانیال اجاز اور قمر سبزواری صاحب کا نام جو ہے وہ ایڈیشنل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے دیا ہے۔ اب یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے یہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلے فیز میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان ججز کے ناموں کے اوپر غور ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، اسی طرح سے دیگر ہائی کورٹس ہیں، جیسے لاہور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ہی دن یعنی 17 جنوری کو ہی اجلاس ہونا ہے۔ تو یہ خاصا اہمیت کا حامل معاملہ بالخصوص اس وجہ سے بھی ہے کہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ کیسز کا معاملہ جو ہے وہ ایک بہرحال ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ پینڈنگ کیسز کے حوالے سے بات چیت بھی، اعتراض بھی کیا جاتا رہا ہے کہ یہ کیسز پینڈنگ ہیں، گو کہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے کیسز کو کم کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں، اس میں پریس ریلیز کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ 7,000 سے زائد کیسز ہم نے اکتوبر سے لے کر جنوری 3 تک ان کیسز کے اوپر فیصلے کیے ہیں۔ اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو کیسز ٹائم بارڈ درخواستیں ہیں، یعنی جو زائد المیعاد درخواستیں ہیں، ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ آئینی بینچ نے بھی کافی کام کیا، بہت سارے ایسے کیسز جس میں کوئی الائیو ایشو نہیں تھا، ان درخواستوں کے اوپر پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیسز نپٹائے ہیں۔ تو کیسز جو پینڈنگ ہیں وہ ان کی تعداد اس وقت 57,000 سے تھوڑا سا اوپر ہے۔ پہلے یہ تعداد غالباً 60,000 تک پہنچ گئی تھی، تو یہ 2,500-3,000 کی کمی تو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس میں ایک چیز بہرحال اس کے اوپر ڈسکشن ضرور کی جانی چاہیے کہ جو غیر ضروری مقدمہ باز ہوتی ہے، کچھ پولیٹیکل نوعیت کے کیسز درخواست گزار جو ہے وہ لے کے آتے رہے ہیں، ان کو جو جرمانے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کم از کم حوصلہ شکنی ہوئی ہے، یہ بے بنیاد مقدمہ بازی کی وجہ سے۔ پاکستان کا یہ المیہ ضرور رہا ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ میں بہت بڑے بڑے فیصلے بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کے عادی مقدمہ بازوں کی درخواستوں کے اوپر جاری ہوئے ہیں، اور سادہ کاغذ کے اوپر درخواستیں لکھ کر دی جاتی تھیں اور اس کے اوپر بڑے بڑے فیصلے دیے جاتے تھے۔ کہیں پہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے ایسے درخواست گزار بھی گزرے ہیں جن کے بارے میں آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ درخواست گزار تھے کون۔ تو بہرحال اب یہ آہستہ آہستہ ہم 26ویں ترمیم کے بعد کی جو جوڈیشری ہے، جو جورسپروڈنس طے ہو رہی ہے، تو دیکھیں اس معاملے کے اوپر آگے ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے یہ بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ 26ویں ترمیم کے حوالے سے آئینی بینچ آلریڈی یہ کہہ چکا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ جنوری کے 2nd ویک یا 3rd ویک میں جا کے 26ویں ترمیم کا جو کیس ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں۔ تو ڈیولپمنٹس تو ہو رہی ہیں، یہ آئینی بینچ 6 ماہ کے لیے کنٹینیو کرے گا۔ اس کے بعد کیا یہی 7 رکنی آئینی بینچ ہی ہوگا، جیسے سمین الدین خان ہی سربراہ ہوں گے، یا کچھ اس میں بھی کچھ تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ تو بہت کچھ ہے جوڈیشری کے حوالے سے، تو لیٹس سی، اس امید کے ساتھ کہ عام آدمی کو فوری اور سستا انصاف ملے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔